الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین کرام، سفر آخرت کے حوالے سے جو مختلف احکام اسلام ہے ان کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا آج عنوان ہے میت کی تجویز و تفہیم۔ اس سے پہلے ہم جو آدمی وفات کے قریب ہے، قریب المرگ ہے، اس کی آداب پڑھے تھے، اور پھر وفات پا جانے کے بعد اس کے کیا آداب اور حقوق ہیں وہ پڑھے تھے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کی تجویز و تکفین کا۔ اس میں اس کو کفن پہنانا اور اس سے پہلے اس کو غسل دینا، یہ دونوں عمل تجویز و تکفین کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ تعلیمات ہیں کہ میت کو اور جس تخت پر اس کو غسل دینا ہے اس کو کسی خوشبودار چیز سے خوشبو کی دھوبی دینا، چاہے وہ عود ہو یا آج کل جدید دور کے مطابق اگر بنتی ہو، یا کوئی اور اس طرح کی چیز کہ جو دھواں بھی اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہو، تو اس کے ساتھ میت کے جسم کو بھی دھوبی دینا، اور جس تختے پر اس کو لٹا کر غسل دینا ہے اس کو بھی 3 دفعہ دھوبی دینا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اذا اجملتم المیت فاجملوہ ثلاثا، کہ آپ جب دھوبی دو تو 3 دفعہ دھوبی دیا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ پانی کے لیے جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو ایک تو گرم کرنا، نیم گرم پانی ہو، اور اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں، اور 2 دفعہ تو بیری کے پتے سے ابلا ہوا نیم گرم پانی اس کے ساتھ غسل دینا ہے۔ تیسری دفعہ جب غسل کا پانی بہانا ہے تو اس میں کافور مکس کیا ہوا ہو کہ اس میں خوشبو ہو، کافور کو ڈال کر اس کو کھول کر اس کے ساتھ اس کو غسل دینا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب وفات پائی تو ان کو غسل دینے والی جو عورتیں تھیں ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک، کہ تم دیکھ لینا اس کو 3 دفعہ غسل دے لو، 5 دفعہ غسل دے لو، یا اگر زیادہ ضرورت پڑے تو زیادہ دفعہ بھی غسل دے لو، یہ تا قدر بھی غسل دینا، لیکن بماء و سدر، اس ایسے پانی سے غسل دینا جس میں بیری کے پتے ڈال کر اس کو گرم کر لیا جائے۔ تو یہ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بیری کے پتے ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم سے میل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے، اور غسل دینے کا جب عمل شروع کیا جائے تو اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ میت کو اس غسل والے تختے پر لٹانا۔ تو لٹانے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے جب کپڑے اتارے جائیں اس کے سطر کا خوب اہتمام کرنا کہ اس میں بے ستری نہ ہو، اس کے کپڑے جو ہیں وہ سطر سے ہٹے ہیں۔ ایسے کپڑے کا انتظام کرنا جو اتنا موٹا ہو کہ گیلا ہونے کے باوجود جسم اس سے نظر نہ آئے، وہ اس کے سطر پر ڈال دینا۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کا سطر جو ہے وہ سینے سے لے کر گھٹنے تک۔ عورتوں نے ہی چونکہ غسل دینا ہے تو اس لیے ان کے لیے اتنا کم از کم کپڑے کا انتظام کرنا کہ وہ اس کے جسم کو گیلا ہونے کے باوجود بار بار نظر نہ آئے۔ وہ ایسا کپڑا ڈال کر اس کے کپڑے اتار کر اس کو تختے پر لٹانا،
اور لٹا کر سب سے پہلے استنجا کروانا۔ استنجا کروانے کے لیے آج کل جو غسل کے کپڑے ملتے ہیں، جو بنڈل ملتا ہے، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے تھیلے بنے ہوتے ہیں۔ تو ان تھیلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ہاتھ کے اوپر پورا وہ کپڑے لپیٹنا، تاکہ آدمی کا جسم میت کے جسم سے ٹچ نہ کرے، درمیان میں فاصلہ ہو۔ اور اس میں اگر ڈھیلے سے استنجا کروانا ہے تو 3 الگ الگ ڈھیلے صاف مٹی کے لے کر ان کو چھوٹا بڑا دونوں استنجا الگ الگ کروانا، اور پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کروا لینا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے استنجا کے آداب میں پڑھا تھا کہ اہل قباء کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے اور ان سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہے، کون سا خاص عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 قسم میں استنجا کرتے وقت ہم دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے چونکہ خوب صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی صفائی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہے استنجا کے بعد اس کو وضو کروانا۔ وضو کروانے میں جو ہے عام طور پر ہم پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، میت کو گھٹنوں تک ہاتھ دھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرائض غسل ہے وہ ادا کیے جائیں گے۔ اس میں جو ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا، وہ بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے آدمی اگر کرنا چاہے تو صرف روئی کو گیلا کر کے اس کے ہونٹوں کے اندر داغ جو نظر آ رہے ہیں اس تک لگا لے، نتنوں کے اندر لگا لے۔ اگر وہ حالت جنابت یا حالت نفاس یا حالت حیض میں وفات پا گئی ہے تو پھر اس کو یہ عمل کرنا لازمی ہوگا، یعنی روئی کو گیلا کر کے ناک میں بھی پھیرنا اور ہونٹوں کے اندر بھی جہاں تک ان کے کو پھیرنا، یہ پھر لازمی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ حالت جنابت یا حالت حیض و نفاس میں نہیں وفات ہوئی تو پھر آدمی اس عمل کو کرنا صرف ایک سنت کے عمل تک رہے گا، نہ بھی کروائے تو صرف فرائض بھی پورے کر لے تو اس سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے جو ناک اور منہ کا سوراخ ہے اس میں اچھی طرح جو ہے وہ روئی رکھ لینا، تاکہ پانی نہ ناک میں اندر جائے نہ منہ کے اندر جائے، کیونکہ جو چلا رہے گا وہ میت تو باہر نکال نہیں سکتی، اور پھر بعد میں غسل کے بعد تھوڑا تھوڑا رشتہ رہے گا جو اس کی علائش کا باعث بنے گا، اس کے کفن کو بھی گندا کرے گا، اس کے منہ کو بھی گندا کرے گا۔ اس لیے پانی اندر جانے نہیں دینا، نہ ناک میں نہ منہ میں۔ تو اس کا سب سے پہلے جو ہے چہرہ دھونا، چہرہ دھو کر پھر اس کے دونوں ہاتھ دھونا اور پھر اس کے سر کا مسح کروانا اور اس کے پاؤں دھونا۔ یہ فرائض جو وضو ہے یہ پورے کروانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب خود بتائی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابدأن بمیامنها او ومواضع وضوء منها، کہ اپنی بیٹی کو غسل دلواتے ہوئے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو وضو کروانا اور دائیں طرف سے شروع کرنا۔ تو غسل کا عمل وضو سے شروع ہونا چاہیے۔ جیسے ہم زندہ غسل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سب سے پہلے وضو کرتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں، تو میت کا بھی طریقہ یہی ہے۔ اور غسل جو ہے اس کے اندر طاعت عدد کا خیال رکھنا، کیونکہ ان اللہ بطر یحب البطر، اللہ خود بھی طاعت ہے اور ایسے اعمال میں طاعت عدد کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اغسلنها وطرا، کہ اس کو طاعت عدد میں غسل دینا۔ اور اسی طرح غسل کے دوران اگر میت کا کوئی عیب نظر آئے، جسمانی طور پر کوئی بھی عیب نظر آئے تو اس کو بس چھپا لینا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب، جو کسی میت کو غسل دے پھر اس کے وجوہ پہ پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اسی طرح جب غسل کا عمل مکمل ہو جائے، یعنی اس کو پہلے سر دھونا ہے،
پھر دائیں طرف پانی ڈالنا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اٹھا کر سارا بایاں حصہ تر کرنا ہے، پھر بایاں حصہ تر کرنا ہے، اسی طرح 3 دفعہ یہ عمل کرنا۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا پہلی 2 دفعہ بیری کے پتے میں 3 گرم پانی کو ڈالنا، تیسری دفعہ کافور والے پانی کو اس کے جسم پر بہانا، اور اگر آج کل چونکہ صابن میں میسر ہے اس سے مل مل کے دھو لینا یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو خوشبو لگانا ہے۔ خوشبو کہاں کہاں لگانی ہے؟ اعضائے جو سجدہ ہے، 7 ہڈیوں پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں، دونوں پاؤں کے پنجے ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، ناک اور پیشانی ہے، ان 7 اعضاء پر خوشبو لگانا۔ اور ویسے بھی خوشبو والے پانی سے چونکہ اس کو ایک دفعہ نہلا دیے ہے، سارا جسم بھی اس کا خوشبو والا ہو جائے۔ پھر اسی طرح اس کو کفن دیتے وقت جو چادریں جو کپڑا لینا ہے وہ بھی اچھے قسم کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے بھائی کو کفن دیتا ہے تو اچھے سے اچھا کفن دے، یعنی کوئی پھیلا کچیلا یا بہت پھٹا پرانا نہ ہو بلکہ اچھے کپڑے۔ اس کے لیے علماء نے یہ معیار لکھا ہے، جس معیار کے آدمی زندگی میں کپڑے پہنتا ہے اسی معیار کا اس کو کفن دینا چاہیے۔ اگر اچھے معیار کا پہنتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر درمیانے معیار کا پہنتا ہے تو درمیانے معیار کا، یعنی اس کے استعمال کے معیار کو دیکھ کر اسے کفن دینا۔ حدیث پاک میں یمن کا ایک خاص کپڑا ہے جس کو حبری کپڑا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ موجودہ سعادت پر یکفن فی صوبہ حبرۃ، کہ جس کو وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یمن کا جو خاص کپڑا حبرہ ہے اس میں اپنے میت کو کفن دیا جائے۔ تو اگر میسر ہو، یہ ممکن ہو تو ایسا کر لیا جائے، نہیں تو کم از کم سفید کپڑے کا اہتمام کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کفنوا فیہا موتاکم، کہ سفید کپڑے جو ہے ان میں اپنے مردوں کو کفن دیا جائے، یہ بھی ممکن ہو تو، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر جو بھی کپڑے میسر ہو وہ آدمی پہنا سکتا ہے۔ کفن اگر پورا نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ بعض اوقات اتنی دقت ہے، جیسے کہ عام طور پر جہاد میں ہوا کرتا تھا، ایک صحابی کے کفن کے کپڑے ڈالے گئے تو اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ ایسی ناداری کی حالت میں ارشاد یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے، اور اسی طرح ممکن ہو تو غسل کرانے والا آدمی غسل کرانے کے بعد خود بھی غسل کر لے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور جو میت کے غسل کراتے وقت پانی گرتا ہے وہ نجس کہلاتا ہے، اور اس کو بہرحال جسم سے دھو لینا، جس کپڑے پر گرے، جہاں جسم کے جس حصے پر گرے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ دھو لینا۔ غسل کے لیے پوچھا ہے کچھ لوگ غسل دینے کی اجرت مانگتے، اصل میں تو یہ ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ حقدار اس کے رشتہ دار ہیں۔ مثلا اگر باپ فوت ہوا ہے تو بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ وہ غسل دے، اور اسی طرح اگر ماں فوت ہوئی ہے تو بیٹیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو غسل دے، یا اسی طرح بیٹی فوت ہوتی ہے تو ماں، اور بیٹا فوت ہوتا ہے تو باپ، یعنی قریبی رشتہ دار ہی کو غسل دینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ کراہت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈر آتا ہے، غلام ہوتا ہے، یہ سب بہانے ہیں، یہ دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ حقیقت میں حقدار تو یہی ہے کہ ان کو اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دینا، کیونکہ دوسروں کو اگر ہم کہیں گے تو وہ شاید اتنا اہتمام، اتنے مسائل اور اتنی احتیاط نہ کریں جتنا ایک عزیز اپنے عزیز کی احتیاط کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی اور سے کہتا ہے کہ تم غسل دو تو ظاہر ہے کہ اس پر لازم نہیں ہے، تو اس کو پھر اجرت دینی چاہیے، اگر وہ مانگتا ہے تو اجرت اسے دے سکتے ہیں۔ یہ جو آگے لکھا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسوں والا غسل دینا ہے، یہ تو پھر کاروباری بات ہو گئی۔ غسل تو پیسوں سے تعلق نہیں رکھتا، وہ مسائل سے تعلق، اپنے عزیز کے غسل کے پاس خود حاضر رہنا چاہیے تاکہ مسائل کا خوب اہتمام ہو۔
اگر خود نہیں دے سکتے تو کم از کم مسائل کے مطابق اور دینی تعلیمات کے مطابق غسل دلانا چاہیے. یہ آگے پھر پیسوں والی بات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پیسوں کے مطابق کبھی ہو سکتا ہے کچھ سنتیں چھوڑ دیں، کچھ اس کے احتیاط چھوڑ دیں، کچھ اعمال چھوڑ دیں. ایسی نہیں بات ہونی چاہیے. اور غسل تو مسائل کے مطابق ہونا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کیا جائے. تو یہ غسل کے کچھ مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کے مطابق اپنے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.